بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عدل و انصاف کی، اور عدل و انصاف کے تقاضے میں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ علامہ امین شہیدی بیٹھے ہوں تو عدل ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں کی طرف جایا جائے. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور آخری اشرا ہے اور اس میں ہم نے آج ٹاپک سلیکٹ کیا ہے عدل کا. اس کے حوالے سے فرمائیے عدل کیا ہے؟ صرف عدالتی معاملات میں ہم عدل کو کہیں گے، اور وہاں کیا عدل نظر آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے حوالے سے قرآن کریم میں جا بجا ارشادات فرمائے ہیں. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور اسی طرح سے متعدد آیات. عدل ایک ایسا مفہوم ہے جس کی بنیاد پر پورے کائنات کا نظام قائم ہے. یعنی اس کو سوچئے کہ یہ صرف آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ایک عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پوری عالم ہستی ہے، یہ عالم ہستی تکوینی طور پر اسی عدل کے اس نظام پر قائم ہے. سبحان. اگر ستاروں اور مختلف ستاروں کے درمیان ایک نظم ہے تو اس عدل کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. اگر سورج ایک خاص جہت سے نکل کر خاص جہت میں غروب ہوتا ہے تو وہ اسی عدل کا نتیجہ ہے. سبحان. آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، ان کو کچھ دیا ہے، ان کو کچھ اور دیا ہے، تو یہ اسی عدل کا نتیجہ ہے. یعنی پورے عالم ہستی کو اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو عدل اگر نہ ہو تو پوری عالم ہستی تباہ و برباد ہو جائے. اس اعتبار سے مکتب اہل البیت میں عدل کو اصول دین میں سے قرار دیا گیا ہے، دین کے اصولوں میں سے. لہٰذا پورے عالم میں اب بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انصاف، مساوات، عدل، تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں، اور مختلف اصطلاحات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفاہیم میں بھی کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے. یعنی آیا مساوات اور عدل دو ایک طرح کے مفاہیم ہیں؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے. اگر آپ نے اسکول کے بچوں کو پڑھانا ہو تو تمام بچوں کو ایک طرح کی سہولتیں دینا یہ مساوات ہے. لیکن ایک گھر میں 6 بچے ہیں اور ایک گھر میں 1 بچہ ہے، اور آپ نے ان دونوں کی کفالت کرنی ہے، تو اگر 6 کو جو آپ دے رہے ہیں وہ اس 1 بچے والے کو دیں تو یہ مساوات نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، عدل کے خلاف ہے. مساوات میں بھی اور عدل میں بھی 2 الگ الگ جہتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. عدل کا مطلب اگر آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو وضع الشیء علی موضعہ، کسی چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے. آپ کے اس برتن کے اندر جتنی گنجائش ہے اس سے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو یہ عدل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. یہی کیفیت انسان کی ہے، یہی کیفیت انسان اور اللہ کے رشتے میں ہے، اور یہی کیفیت انسان اور انسان کے رشتے میں ہے. اس لیے اللہ انسان کو اتنا دیتا ہے جتنی اس کی ظرفیت ہے، جتنا اس کا برتن ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جرم کرو گے تو سزا پاؤ گے، اور اگر نیکی کرو گے تو اس کی جزا پاؤ گے. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. اگر وہ کسی مجرم کو جہنم کی جگہ جنت بھیج دے اور کسی نیک کو جنت کی جگہ جہنم بھیج دے تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. لہٰذا وہ عادل ہے اور عدل کرتا ہے، اور اپنی مخلوق سے بھی کہتا ہے کہ تم لوگ بھی عدل کرو. اب جب ہم سے کہا جاتا ہے عدل کرو تو ہمارے عدل کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جس امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے ایک شرط اس کا عادل ہونا ہے. اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو عادل نہیں ہے، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو عادل نہیں ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، درست نہیں کرتا تو وہ عادل نہیں ہے، وہ اگر گانے سنتا ہے تو وہ عادل نہیں ہے. یعنی ہر وہ کام جو عدل کے خلاف ہو، اگر وہ امام جماعت بھی کرے تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ فقہ اہل البیت کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی عدل اس حد تک ضروری ہے. لہٰذا جب کہیں پر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس گواہی میں بھی جن گواہوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے ان گواہوں کا، ان شاہدوں کا، گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے. لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو ان کی گواہی قبول نہیں ہے. یعنی عدل اس حد تک اہم ہے.
اب آپ کے معاشرتی رویوں میں جب عدل آئے تو آپ کے معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. جی جی مفتی صاحب. محمد صاحب، یہ معاشرے میں عدل و انصاف اس کی کتنی اہمیت، اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتم ان بدأتم الامارہ اول ملامہ وثانیۃ ندامہ وثالثها عذاب یوم القیامہ. عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، چاہے مسلم معاشرہ ہو یا کفریہ معاشرہ ہو، چل ہی نہیں سکتا. ظلم کے ساتھ آپ کائنات میں کسی چیز کو نہیں چلا سکتے، کسی نظام کو نہیں چلا سکتے، کسی گھر کو نہیں چلا سکتے، کسی رشتے کو نہیں چلا سکتے. اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک امام العادل، دوسرا والصائم یفطر، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہ کر لے، اور تیسرا مظلوم کی آہو بکا. یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ جل شانہ کو جو نظام اس کائنات میں برداشت ہے یا قبول ہے وہ کون سا نظام ہے؟ وہ عدل کا نظام ہے. اللہ جل شانہ کو ظلم برداشت نہیں ہے. مظلوم کی دعا اللہ جل شانہ کے پاس ایسے جاتی ہے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کی فریاد درمیان میں وہ جو فریاد ہوتی ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف حضور نے اتنا فرمایا، صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی حکمت کے تحت تھوڑی دیر بعد اسے قبول کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مظلوم کی دعا قبول نہ ہو. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں کو عمارت مل گئی، جن لوگوں کو حکومت مل گئی، کرسی مل گئی، وہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ کیسے عدل کر سکیں گے؟ آج ہمارے ہاں قرابت داروں کو نوازنے کا کتنا نظام ہے. جو بندہ آتا ہے اس کی فیملیوں کی چاندی ہو جاتی ہے. جی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے جرائم پر ڈبل سزائیں مقرر فرمائی تھی کہ بھئی عام لوگوں کے لیے سنگل سزا ہوگی، اگر اپنا رشتہ دار آ گیا تو 60 کی جگہ 120 کوڑے ہوں گے، 100 کی جگہ 200 ہوں گے، جرمانہ ڈبل، ہر چیز ڈبل ہو گئی. کیوں؟ رشتہ دار اس سے فائدہ نہ اٹھائے. عدل و انصاف کا اس کائنات میں بڑا جو سب سے زیادہ ڈنکا بجا وہ نام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور کیوں نہ ہوتا کہ موافقات عمر ہے. 28 آیات کریمہ قرآن کریم میں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. آپ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے آپ کے ارادے کو قرآن پاک بنا دیا. اور یہ انصاف اگر دیکھیں خوشی کے موقع پر ہو نا، خوشی کے موقع پر انصاف وہ نہیں ہے، عدل وہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت آ گئی، آپ سلطنت پہ آ گئے تو آپ کہیں جی میں عدل کروں گا جب دل کہا. عدل وہ ہے، انصاف وہ ہے. عدل کا معنی کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے عدل کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ خود اپنے آپ سے کتنا انصاف کر رہے ہیں. آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں آپ اس منصب سے کتنا انصاف کر رہے ہیں. اور عدل کا سب سے زیادہ علم اس وقت ہوتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر ایک مجوسی نے حملہ کر دیا اور آپ شہید ہونے والے تھے، بہت زیادہ زخمی ہو گئے، تو آپ کے زخم اتنے گہرے تھے کہ ان گہرے زخموں میں جو حکیم طبیب آئے انہوں نے کہا جی شہد ڈالنے کی ضرورت ہے، شہد کے ساتھ ان زخموں کو دھونا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس تو شہد نہیں ہے. تو کہا جی بیت المال میں شہد ہے. فرمایا وہ میرا نہیں ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، بیت المال سے ایک دن کہا، دوسرے دن کہا. تو دوسرے دن جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بلایا. صحابہ اکرام تشریف لائے جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اصحاب موجود تھے. تو فرمایا بھائی آپ کو میں نے اس لیے جمع کیا کہ یہ حکیم مجھ سے شہد کے کچھ قطرے طلب کرتے ہیں جو دوائی کے طور پر میرے زخم میں استعمال کرنے ہیں، لیکن میرے پاس وہ شہد نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بیت المال سے میں وہ شہد استعمال کر لوں. تو صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا امیر المومنین اگر آپ اجازت کے بغیر بھی یہ استعمال کرتے تو آپ کو کس نے منع کرنا تھا؟ فرمایا علی المرتضیٰ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں استعمال کر لیتا، لیکن کل کو اگر رب اپنی عدالت میں مجھے کھڑا کر کے پوچھ لے عمر دنیا میں تیرے عدالت کے جو ڈنکا تھا اس کا تو پھریرا لہرا رہا تھا، تیرے عدل و انصاف کے چرچے تھے، لیکن تو نے بیت المال سے جو شہد کے قطرے استعمال کیے، تھوڑا شہد استعمال کیا، وہ کس کی اجازت سے کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسے کہتے ہیں عدل و انصاف. سب سے زیادہ عدل و انصاف کا خون کہاں ہوتا ہے، قتل کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں سابقہ اقوام عالم جو ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے، کوئی ہوا میں لے جا کے ٹکرا دیا، کسی کو ہوا کا عذاب دیا، کسی کو کوئی عذاب دیا،
ان میں ایک سب سے بڑی وجہ پتہ کیا تھی اسامہ بھائی؟ ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی، حضرات علماء بیٹھے ہیں، بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا جو بڑا ہوتا تھا اس کو جرم پر استثناء دیا جاتا تھا۔ آپ اپنے ملک کی بے شمار مثالیں دیکھ لیں، کیا ہمارے ملک میں بڑے بڑے لوگوں کو استثناء نہیں دیا گیا؟ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہ ہوتی وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ مُعَذِّبُهُمْ، یہ دعا قرآن پاک میں نہ ہوتی تو آپ یقین کیجئے کہ یہ قوم اس حال تک، اس کنارے تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ کا عذاب ضرور ان کو پکڑ کے رہتا۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات ہونے اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بچایا۔ اور یہ سب سے بڑا انصاف کا قتل یہ ہے کہ آپ خود جرم کریں اور اس میں غریب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں اور خود استثناء حاصل کریں۔ ٹھیک ہے مفتی نوید صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ حضرت عمر کا ہی واقعہ ہے، ذرا مزید روشنی ڈالیے گا کہ جب وہ کپڑے کا کوئی معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا کپڑا زیادہ چلا گیا تو سوال پوچھا گیا، اس کا بھی حساب دیا انہوں نے، مطلب عدل کا تقاضا تھا نا کہ بھئی زیادہ کیوں ہے اور کیا وجہ ہے، تو یعنی پوچھا جا سکتا ہے، خلیفہ وقت سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آج دیکھ لیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں کیا کیا کچھ نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و انصاف جس معاشرے میں نہ ہو، وہ معاشرے، وہ سوسائٹیز، وہ ممالک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور عدل کا قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ کیوں قائم کیا؟ کہ انہوں نے قرآن نبی علیہ السلام سے سیکھ رکھا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرامین حاصل کر رکھے تھے، اس لیے انہوں نے معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بار بار کہتا ہے عدل کی بابت۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان عدل کرو۔ یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اسامہ بھائی، اس آیت میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جب آئے تو اس کے درمیان عدل سے جو ہے وہ فیصلہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کریں گے تو ہم تقوی کی طرف بڑھیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرہ وہی آگے بڑھ سکے گا جہاں عدل ہوگا۔ جہاں عدل کا قتل ہو، انصاف کا قتل ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی عروج کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عدل کو قائم کیا ہے، بلکہ آپ نے تو اس سے زیادہ کیا۔ یعنی مکی زندگی اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام پر مظالم ڈھائے تھے، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ظاہری اسباب کو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے لوگ نہیں تھے کہ آپ بدلہ لیتے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ظاہری اسباب تو نہیں تھے بدلہ لینے کے، لیکن جبرائیل آئے تھے کہ آپ کہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ لیکن جب آپ کے پاس طاقت، قوت، سب کچھ آ گیا، یہیں بیٹھ کر ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی تو اس دن نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یہ عدل سے آگے کی بات ہے۔ عدل تو یہ تھا کہ جناب واشی کو قتل کر دیا جاتا، عدل تو یہ تھا کہ مکہ والوں کو مار دیا جاتا، یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کا غزوہ ہوا، اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کرنا چاہا تو یہ حدیث میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ شہیدی صاحب نے جو بات فرمائی اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے جب مال تقسیم کیا تو جو نو مسلم تھے، جو نئے نئے آئے تھے، ان کو زیادہ دیا، اور اہل مدینہ اور دوسرے لوگ جو تھے ان کو نبی علیہ السلام نے مال کم دیا۔ تو ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، ذو الخویسرہ کے نام سے اس کا نام ہمیں ملتا ہے، کہ آپ عدل کیجئے۔ تو حضور تک جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بابت تو کہا، جب صحابہ نے کہا میں اس کو قتل کرتے ہیں، حضور نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسل میں اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کی گردنیں بڑی موٹی موٹی ہوں گی، جن کے سر اس طرح کے ہوں گے، پیٹ آگے کو نکلے ہوں گے۔ اے صحابہ، وہ قرآن پڑھیں گے، تم ان کے مقابلے میں اپنے قرآن کو کم سمجھو گے، وہ نماز پڑھیں گے، تمہاری نمازیں کم نظر آئیں گی، وہ یہ اعمال کریں گے کہ تم حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، لیکن وہ تباہ و برباد ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ عادل نہیں ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ اسلام سے رشتہ صحیح معنوں میں استوار نہیں کیے ہوں گے، اس لیے وہ تباہ ہوں گے۔ اور دوسری طرف
وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی، انہوں نے کس طرح سے عدل کو جو ہے وہ قائم کیا. ابھی ڈاکٹر فضا صاحبہ نے یہ بات کہی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہے نا اور خلیفہ دوئم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، تو آپ کے زمانے میں مختلف فتوحات ہوئی، تو آپ کے پاس جو کپڑا یعنی دیا گیا وہ کم تھا، آپ کا قد ذرا طویل تھا، تو آپ کے صاحبزادے نے کپڑا دے دیا آپ کو اور آپ نے وہ کپڑے سلوا لیے، وہ کپڑے پہن کے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اسامہ بھائی آپ اینکر ہیں، ڈاکٹر فضا اینکر ہیں، میں مولوی صاحب ہوں، ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں اگر ان کی بات میں ان کو ٹوکوں تو آپ غصہ ہوں گے، آپ کو ٹوکوں آپ غصہ ہوں گے، مجھے ابھی آپ روکیں تو مجھے غصہ آئے گا کہ یار میں حدیث پڑھ رہا تھا مجھے آپ نے روک دیا. فاروق اعظم قرآن پڑھ رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اس وقت تک کہ جب آپ اس بات کی وضاحت نہ کر دیں یہ جو لباس آپ نے پہنا ہے یہ کہاں سے لایا ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا وہ جو مال آیا تھا غنیمت کا اس میں یہ کپڑے تھے اور اس سے میں نے سلوایا. کہا وہ جو کپڑا سب کو ملا ہے وہ مجھے بھی ملا ہے، وہ آپ کو پورا نہیں آ سکتا، آپ تو طویل قد والے ہیں، یہ تو چھوٹے آدمی قد والے کے لیے ہے، آپ یہ اتنا پورا کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کی پہلے وضاحت دیں. فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر نکال دو، حالانکہ وہ ایک اشارہ کرتے تو صحابہ نبی علیہ السلام کے غلام اس شخص کو باہر نکال دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے سوال کیا تو جواب دینا میرا حق ہے، نماز بعد میں پڑھائیں گے، خطبہ بعد میں مکمل کریں گے، بلاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا گیا اور کہا بیٹا بتاؤ کہ یہ کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں یہ کیسے پہن رکھے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو کہا ہے لوگوں سنو، میں نبی علیہ السلام کا شاگرد ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، اب عمر میرے باپ ہیں، اے لوگوں سنو، میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ مجھے جو کپڑا ملا تھا میرے حصے کا وہ میں نے اپنے ابا جی کو تحفتاً پیش کیا تو ان کے کپڑے بن گئے، حالانکہ انہوں نے گزشتہ کافی عرصے سے کوئی جوڑا بنایا نہیں اور ان کے کپڑوں پر 40 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے. میں نے اصرار کر کے کہا ابا جی آپ اپنے کپڑے بنا لیں، تو میرے والد نے کپڑے بنائے ہیں، اب میں نے تحفہ دیا ہے تو تمہیں تحفے پر بھی اعتراض ہے. اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا اعتراض نہیں ہے، اب آپ خطبہ دیجئے، ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم فرما برداری کریں گے. پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں حکمران فاروق اعظم ہو جس کے نام سے کیسر و کسرا لرزتے ہوں، اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. تو آج کیا آپ اختیار آپ یعنی اگر خلیفہ تھوڑا وقت سا سے سوال ہو رہا ہے، اس وقت کے خلیفہ سے سوال ہو رہا ہے. خلیفہ سے آج آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں، پتہ چلا یا ایسا نہیں چلے گا، اس میں آپ کسی وزیر کو بلائیں تھوڑا سا تلخ سوال کر دیں تو وہ آپ کا کیا حال کرتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں، کتنے آپ کو جو ہے نا وہ وہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وزیر داخلہ ہے تو وہ کہے گا سر میں نے صرف جو ہے نا وہ آپ کو اکیلے میں انٹرویو دینا ہے، چونکہ میں ایک بڑے عہدے پر ہوں میری برابری میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. وزیر خارجہ اکیلے میں دے گا، پرائم منسٹر اکیلے میں دے گا، پریزیڈنٹ اکیلے میں دے گا. آج پارٹی کا سربراہ اکیلا انٹرویو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ان کی شرائط ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ شرائط فاروق اعظم کے ہاں نہیں تھی، یہ ریاست مدینہ میں نہیں تھا. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، جس ریاست مدینہ کی تم بات کرتے ہو اس ریاست مدینہ میں سر کے نیچے پتھر رکھ کے فاروق اعظم مضافات مدینہ میں چکر لگاتے ہوئے سوتا ہے. غیر مسلم ممالک کا سفیر ملنے آتا ہے، کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے، وہ کہتے ہیں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں خلیفہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ بتاتے ہیں وہاں ہے. حضرت فاروق اعظم سر کے نیچے پتھر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں. وہ سفیر کہتا ہے یہ کیا منظر ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے. وہ لرز جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ انداز ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تلخ سوال ہو، جو ناجائز مال آپ نے جمع کیا، یہ محلات آپ نے کہاں سے بنائے؟ جب یہ نہیں کریں گے تو عدل و انصاف نہیں ہوگا. صاحب قوم کو عدل و انصاف کا ہم درس ضرور دیں، لیکن قوم کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی درس دینا. بالکل، پروفیسر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. آپ پہلے مفتی صاحب کی طرف کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ نہیں شاہ صاحب بھی آ گئے. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سب کے چہرے کھل گئے. بلکہ میرے خیال سے اگر آپ لوگ اجازت ہے شاہ صاحب سب سے پہلے وظیفہ آپ بتا دیں. آپ عدل و انصاف کے لیے کوئی وظیفہ، کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ میں کہتی ہوں کہ وظیفہ ہونا چاہیے تاکہ رہنمائی ہو جائے. آپ تشریف لائے ہیں تو اب ہمیں یہاں عدل نظر آ رہا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے خوف خدا ہے. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو صحیح بات ہے. ہم لوگ لوگوں کے سامنے معزز ہوتے ہیں، کیا ہم بیوی بچوں کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں یا نہیں؟ صحیح بات. میں نے دیکھا معاشرے میں ہم بہت باہر میٹھے ہو کے ملتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہے،
घर में बीवी को दबा के रखते हैं, झाड़ते हैं। ये तो बंदे का दोहरा मयार हो गया ना, आप डुअल फेस्ड हो गए, आपका घर में और तरीका है। जहाँ घर में बीवी से आदमी डरता है वहाँ क्या होगा? अच्छा अदल के हवाले से एक और बात, ये आपकी बेसिकली पर्सनल बात है, लेकिन सबको पता है कि आपकी 2 शादी हैं और माशाल्लाह 2 शादियों में जो अदल कर ले ये भी बड़ी बात होती है। हजरत एक तो ये है कि ये मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ शाहजी, आप ये ना समझे कि फक्तन फोक्तन उनसे माजरत भी करता रहता हूँ, जी जी, सीधी बात है। और मैं उनसे अपने कितनी प्यारी बात है ना, मतलब जिस शख्स की 2 बीवियां होंगी वो अदल मतलब कायम करना है, तभी तो चल रहे हैं ना 2 घर। देखिए अगर वो सुन भी रही हूँ, वैसे मैं दोनों अपनी बेगमात से जो है वो अपने हुकूक, मैंने एडवांस में माफ़ी मांगी है कि भाई मैं कोई हुकूक पामाल कर दूं, कोई नाइंसाफ़ी हो जाए तो मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, क्योंकि बरकत दे। इनके साथ भी अगर आप कहें तो हम अदल कर लें जरा, बाकी में भी सवाल पूछ। अदल इंसाफ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ आई थी कि हम गरीब के साथ इंसाफ करें। खुदा की कसम गरीब पिस गया। आप एंकर हैं, आप तो खुदा की कसम बहुत बुरे हालात हैं। ये आए थे, हम हकीकत भी बोलने से शर्मा रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब को गैरत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। गरीब पिस रहा है, खुशी हो रही है, फाके नहीं है, खुदा की कसम बहुत बुरे हालात है। ये तो पता नहीं हमारे सियासी दीगर मैं किसी सियासी या मजहबी तंजीम का नुमाइंदा नहीं, मेरे पास किसी सियासी या मजहबी तंजीम का ओहदा नहीं। मेरी सिर्फ गुजारिश है हाथ जोड़ के, बहुत बुरे हालात है मुल्क के, खुदा की कसम। पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो रोडों पे निकले, गलियों में आए। पिछले दिनों उनकी वीडियो आई थी निकलने की, आपने वैसे आज वजीफा नहीं बताया, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर भी आपकी तरफ आएंगे। प्रोफेसर साहब, अदल इंसाफ के हवाले से फरमाइएगा, घर में ख़ास तौर पर, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं हर एक को ये नहीं कि कचहरी में जाना है, माशरे में, घरों में भी और फिर माशरे में। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। उलमा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। ये आप समझ लीजिए कि कायनात का निज़ाम अदल पर कायम है। अगर इस अदल में बेतवाज़नी पैदा हो जाए, कायनात का निज़ाम कभी नहीं होगा। सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है, रात अपने वक्त पर आती है। आम जिस जगह भी देखें एक अदल है। इसी तरह इंसानी मुआशरा भी अदल पर कायम रह सकता है, और जिस मुआशरे में अदल नहीं होगा उस मुआशरे में अनारकी होगी, बेकली होगी, बेचैनी होगी। जब अदल नहीं होगा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे, नतीजा ये होगा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला काम यह है कि अदल कायम किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैं तुम्हारे जो अदल कायम करूँ। अदल ये है कि हर साहिब हक़ को उसका हक़ मिल जाए, मुजरिम को उसके जुर्म पर फ़ौरन सज़ा मिले, ये अदल है। जब मुजरिम को उसके जुर्म पर फ़ौरन सज़ा नहीं मिलती, ये जुल्म है। और वो मज़लूम जिस पर उस शख्स ने जुल्म किया वो उसका अपनी खुद बदला लेना चाहेगा, नतीजा ये होगा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बनु मखजूम की वो औरत जिसने चोरी की थी और उसका मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ, आपने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। बनु मखजूम के लोग बड़े बेचैन हुए, ये तो हमारी बेइज्जती है, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हम ज़लील हो जाएंगे, हमारी औरत का हाथ काट दिया जाए। अब लगे कि अल्लाह के रसूल के सामने कौन सिफारिश करे कि अल्लाह के रसूल से ये कहा जाए या रसूल ये हुक्म नाफिज़ ना कीजिए। बहुत सोचो विचार के बाद हज़रत उसामा बिन ज़ैद के पास पहुँचे, लेकिन उसामा बिन ज़ैद काना हिब्बु रसूलिल्लाह, रसूल अकरम से बड़ा प्यार करते थे। तो रसूल अकरम से उसामा के पास पहुँचे, उसामा रसूल अकरम के पास गया। जब उसामा ने कहा बड़ी मखजूम औरत के बारे में अपने सिफारिश की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बनाक हो गए, फरमाने लगे उसामा अतशफ़ु फ़ी हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह की हद के बारे में सिफारिश करते हो? अतशफ़ु फ़ी हुदूदिल्लाह, ये नहीं होगा, नहीं होगा। वल्लाहि लौ काल फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तात हो जाता, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती मैं उसका हाथ काट देता। और फिर फरमाया आपने ये कलिमात तारीख की जबीन पर सुनहरी हरूफ से लिखे जा चुके हैं। रसूल अकरम फरमाया, आपने मुतनब्बी किया, जब उसामा बिन ज़ैद ने रसूल अकरम से सिफारिश की तो आपने मुतनब्बी किया, देखो लक़द अहलक मिन क़ब्लिकुम
अलमुमन, तुमसे पहली उम्मत इसी वजह से हलाक हो गई। इज़ा सारा का फ़ीहिम शरीफ तराकू वज़ा सारा का फ़ीहिम दईफ़ नफ़ज़ु अलैहि हदूद। तुमसे पहले जो उम्मतें इसीलिए तबाह हुई हैं, अगर कोई ताकतवर इंसान जुर्म करता लोग उसको छोड़ दिया जाता, अगर कोई कमज़ोर जुर्म करता उस पर कानून नाफिज किया जाता। आज हमारा अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। 2 से 3 मिनट हैं, फिर हमें अज़ान की ब्रेक की तरह फिर मुफ्ती वसीम साहब को भी मौका देना है ब्रेक के बाद। तो अदल इंसाफ के बारे में आप क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि आप अमानत जो है उनके अहल तक पहुँचा दो। सुभान। जो जिसकी अमानत है उन तक पहुँचा दो। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, और जब तुम फ़ैसला करने लगो लोगों के दरमियान, अन तहकुमू बिल अदल, ये कि तुम आदल का और इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। सुभान। तो इंसाफ हम ये समझते हैं कि शायद अदालतों में जहाँ मुजरिम को सज़ा सुनाई जाती है या दूसरे लोग वहाँ कटहरे में खड़े होते हैं, वहाँ आदल व इंसाफ, वहाँ भी आदल व इंसाफ होना चाहिए, लेकिन आदल व इंसाफ गुफ्तार में भी होना चाहिए। आदल व इंसाफ जो है वो लिखाई में भी होना चाहिए। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। वाह वाह वाह, सुभान। ए ईमान वालो, जब तुम कर्ज़ दो किसी को या कर्ज़ लो किसी से या कोई मामला करो तो उसको लिखो, और अगर तुम आपस में नहीं लिख सकते तो बीच में लिखने वाला भी एक आदिल इंसाफ शख्स, मुनसिफ शख्स हो जो आदल के साथ लिखे। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह, और कातिब भी इनकार न करे लिखने से, क्योंकि वो लिखने वाला है, वो इंसाफ के साथ लिखने वाला है, तो वो लिखने से भी इनकार न करे। तो इससे ये मालूम हुआ कि हमारे गुफ्तार, हमारे अक़वाल, ये भी आदल व इंसाफ के साथ होने चाहिए। जिस तरह आजकल कालम नवीस होते हैं, अपने कालम नवीस में किसी के ऊपर ऐसे कीचड़ उछाड़ देते हैं, और जैसे उनको अल्फाज आ रहे होते हैं वो अल्फाज उनके बारे में लिख देते हैं। हम किसी के बारे में मजमून लिखते हैं, किसी के फजीलत में लिखते हैं, तो हम फजीलत में इतने आगे चले जाते हैं कि हम आदल व इंसाफ छोड़ देते हैं। जो उनका हक है उनको हक अदा नहीं करते। इसी तरह किसी को कम मतलब है कि वो देना चाहिए और हमने उसको ज़्यादा दे दिया, अपने घर में किताबत के अंदर, अपने उसके अंदर मजमून के अंदर। तो हम मजमून निगारी में भी आदल व इंसाफ से काम लें, अक़वाल में भी इंसाफ से काम लें। जिस तरह हमारे ये चैनल हैं, ये भी आदल व इंसाफ से काम लें। तो हमने भी कोशिश करनी है अदल करें, और मोहम्मद वसीम बंदगी साहब से उनके साथ भी अदल व इंसाफ किया जाए कि उनसे भी सवाल पूछें ब्रेक के बाद। अदल ये है कि जो पहले आया उसे पहले वक्त दिया जाए। चलें ब्रेक पे मेरे हम ख्याल इस तरह से के ज़्यादा वक्त दे देंगे। जनाब मोहम्मद वसीम बंदगी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन अदल के साथ हुक्मरानी करना 60 साल की इबादत से बेहतर है, और अल्लाह की हुदूद में से एक हद का ज़मीन पर कायम करना 40 दिन की नफ़ा आवर बारिश से ज़्यादा बेहतर है। इमाम आदिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर फरमाते हैं, जब तक बंदा इंसाफ के साथ कायम करता है तो अल्लाह की ताईद उसके साथ होती है, और जैसे ही वो इंसाफ का दामन छोड़ता है तो शैतान उसके साथ चिमट जाता है। अदल व इंसाफ और मुसावात, इसका मतलब ये है कि कानून और उसूल और ज़वाबित जो तय किए जाते हैं उसमें तमाम इंसान बराबर हों।
یہ ہے عدل و انصاف کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ برابر ہو گئے، کیونکہ لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں، لوگ تو اپنے اپنے الگ الگ مقام رکھتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، سب کے الگ الگ مقام ہیں، لیکن جو قانون ہے اور اصول ہے اس میں سب کا برابر ہونا، کسی کو استثناء نہ ملنا، اس کا نام ہے عدل و انصاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا، تاکہ قانون میں اور اصول میں کسی کو استثناء نہ دیا جائے، کسی کی قرابت داری کا لحاظ نہ کیا جائے، اور کسی کے ساتھ تعلقات کا لحاظ نہ کیا جائے، کسی کے منصب کا لحاظ نہ کیا جائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا کہ جو لوگ کفار کی طرف سے قیدی بن گئے تھے، ان میں حضور کے چچا بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طے یہ پایا کہ ان قیدیوں کو چھوڑا جائے گا تو ان سے فدیہ لیا جائے گا، اور 4000 درہم فدیہ مقرر کیا گیا، لیکن جو لوگ امراء کی لسٹ میں آتے تھے ان کا فدیہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا گیا۔ تو جو انصار صحابہ تھے وہ حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، جو آپ کے چچا ہیں، یعنی وہ فرط محبت میں یہ بات کرنے لگے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی رعایت ہو جائے یا ان سے کم فدیہ لے لیا جائے یا نہ لیا جائے، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امراء میں آتے ہیں، ان کا فدیہ 4000 سے بھی زیادہ لیا جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، پہلے اپنی قرابت داری سے شروع کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ استثناء نہیں فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ان لوگوں میں بھی استثناء نہیں فرمایا جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑا کام کرے، چاہے وہ آپ کے لیے کرے، ادارے کے لیے کرے یا ملک کے لیے کرے، اس کو بھی ہم کسی چیز میں استثناء دے دیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اس کے بعد طائف کو جب فتح کیا گیا تو طائف کا کافی دن تک جو ہے حصار کیا گیا، اس کو فتح نہیں کر پائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واپس چلتے ہیں۔ ایک صحابی آئے جو بڑے ذی حیثیت صحابی تھے، ان کا ایک نام تھا، صخرہ نامی صحابی تھے، انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے طائف کو فتح کر لیا اور انہیں رضامندی پر لے آئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اچھا، جب یہ طائف فتح ہو گیا تو ظاہر ہے اس کا کریڈٹ ان کو گیا، لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف شکایت لے کر آگے۔ ایک نے آ کر کہا کہ انہوں نے میرے کنویں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب تو ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں واپس دلایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی کنواں واپس کرو۔ ایک اور صحابی آگے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری پھپھی کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، مجھے واپس دلوایا جائے۔ حضور نے فرمایا بھائی واپس کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بے لاگ فیصلے ان کو قبول کرنے پڑے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے عدل و انصاف میں اس بات کی کوئی رعایت نہیں کی۔ ہمارے ہاں ایک چیز بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو عہدوں پر فائز لوگ ہیں، عدالتوں سے عام لوگوں کو بڑی محرومی کا سامنا ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بیل بھی مل جاتی ہے، استثناء بھی مل جاتا ہے، ایک دن میں آرڈر بھی آ جاتا ہے، لیکن عام لوگ ایسے ہیں کہ وہ دھکے کھاتے کھاتے ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں کا انتقال ہو گیا اور بعد میں ان کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ جیل میں سڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نظام نہیں دیا ہے، عمر فاروق نے ایسا عدل ہمیں نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عدالت میں گئے، آپ کا اپنا کیس تھا، آپ امیر المؤمنین تھے، حضرت ابی بن کعب کے ساتھ آپ کا جھگڑا تھا۔ آپ جب عدالت میں گئے تو اس عدالت کے قاضی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ عدالت میں حاضر ہوئے تو زید بن ثابت آپ کے ادب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے، جب تم میری طرفداری میں کھڑے ہو گئے تو جو فریق مخالف ہے اس پر تو پریشر چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہونے لگا تو اس فیصلے میں ایسا ہوا کہ جو ابی بن کعب تھے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اور آپ کو بھی اپنی چیز ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، تو فیصلہ یہاں پہنچا کہ آپ کو قسم اٹھانی پڑے گی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم اٹھانی ہے۔ زید بن ثابت نے یہاں پر بھی تھوڑی سی لچک دکھائی، وہ کہنے لگے ابی بن کعب سے کہ آپ ایسا کرو، امیر المؤمنین ان سے قسم نہ اٹھاؤ، ان کے مرتبے کا لحاظ کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں بھی آپ نے ظلم کیا ہے، اگر آپ جیسے لوگ عدالت میں بیٹھیں گے تو لوگوں کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے جس میں سارے لوگ برابر ہو جائیں، نہ وزیر اعظم کو استثناء ملے،
نہ صدر کو استثناء ملے نہ کسی اور شخص کو استثناء ملے، کیونکہ اسلام میں کسی کے لیے استثناء نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے جو حدیث پاک کا حوالہ دیا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے فرماتے ہیں ان کے لیے استثناء نہیں تو کائنات میں کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے استثناء ہو؟ ٹھیک ہے جی، چلے ہم بھی انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہیں اور شاہ صاحب سے دعا۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو احادیث پڑھی وہ بالکل اپنی جگہ پر سب درست ہے، ہمیں کسی کا انکار نہیں ہے۔ جو حدیث سیدہ کے حوالے سے ہے وہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ کے حوالے سے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اور دوسرا جو حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے بات ہوئی، چونکہ میں عباسی ہوں تو اہل مدینہ کیوں گئے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جو انصاری تھے وہ اس لیے گئے، وہ جانتے تھے کہ جو بیت عقبہ اولا اور ثانیہ ہوئی تھی وہ معاہدے اور نبی علیہ السلام کی ہجرت کا معاہدہ بھی حضرت عباس نے لکھا تھا، اور انہوں نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بدر کی خبر بھی انہوں نے دی تھی۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو انصار ان سے محبت کرتے تھے ان کے پیش نظر نبی کی رشتہ داری ہی نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے بھی تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نبی علیہ السلام کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شاہ صاحب سے بھی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ دعا کے لیے ان کی طرف ضرور آئیں گے۔ دعا سے پہلے چھوٹا سا کوئی وظیفہ بھی بتانا چاہ رہے تھے تو وہ میں نے کہا آپ کا میرا معاہدہ بھی نا شاہ صاحب سے وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ ہم نے بریک میں کہا تھا کہ آپ سے وظیفہ بھی لیں گے کیونکہ وہ رہ گیا تھا، بالکل جن کو انصاف نہیں مل رہا ان کے لیے وظیفہ، اس کے بعد جو عدالتوں کے بیچارے دھکے کھا رہے ہیں اور خاص طور پہ جیلوں میں جو بے گناہ قیدی ہیں وہ بھی یا ان کے گھر والے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر جہاں انصاف نہ ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، اللہ کے 4 نام ہیں، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیم۔ دعا حزب البحر ایک وظیفہ ہے، اس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت کے اسماء عظیمہ ہیں، اور آسانی کر لیتے ہیں یا اللہ، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیم۔ 5 نام ہیں، یا اللہ، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیمو، 5 نام ہیں۔ ان کو آپ روزانہ 1100 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ہیں اللہ کے فضل سے ان کو رہائی مل جائے گی۔ بلکہ اس کے کئی واقعات ہیں جو اللہ کے ان مبارک اسماء کا ورد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ بے گناہ کو بیچارے کو جو ہے سزائے موت کا آرڈر ہوا، اور پھر وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، ان اسماء عظیمہ کی برکت سے اسلاف نے واقعہ لکھے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔